والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پوجیں یعنی شرک نہ کریں، اور نہ ہی اس جان کو قتل کریں جس کو اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ، ولا یزنون، اور نہ ہی بدکاری کریں، اور جو اس کو کرے گا تو وہ گناہ کا بدلہ پائے گا۔ اچھا، التی جس میں موصول ہے، حرم اللہ صلہ ہے، صلہ میں عائد چاہیے وہ محذوف ہے، یعنی حرم اللہ، وہ جان جس کو اللہ نے حرام کیا۔ اب پھر اس کی تفسیر کی، یعنی حرم قتلہ، یعنی اس کے قتل کو حرام کیا، اس لیے کہ اعیان یہ تو حرام حلال ہوتے نہیں، بلکہ ان کا فعل یہ حرام حلال ہونا یہ افعال مکلفین میں سے، جیسے کسی چیز کو کھانا یا پینا، مارنا نہ مارنا، یہ حرام حلال ہوتا ہے۔ تو مراد کیا ہے؟ اس جان کے قتل کو حرام کیا مگر حق کے ساتھ۔ اب حق کیا ہے؟ جس میں کہ قتل نفس حلال ہو جاتا ہے، اس کو بیان کیا، قود، قصاص یا رجم، سنگسار کرنا، یا ارتداد یا شرک، یا زمین میں فساد برپا کرنا، اور یہ بالحق متعلق ہے قتل محذوف سے، یعنی قتلہا من بکل ثوب، حرم قتلہ بکل ثوب الا بثوب حق، یا متعلق ہے لا یقتلون سے۔ تمہاری جگہ بچی نہیں؟ وعلیکم السلام۔ تو لا یقتلون بثوب من الاسباب الا بثوب حق، یہ ہو جائے گا۔ ولا یزنون، نہیں بدکاری کریں۔ تو اب شرک کرنا، قتل نفس حرام اور بدکاری، یہ سب تو کبائر ہیں، اور عباد الرحمن کی یہ صفات بیان کی جا رہی ہیں، تو ان سے پہلے ہی ظاہر ہے کہ وہ ان سب سے بہت دور ہوں گے۔ پھر ان صفات کی، ان چیزوں کی نفی کرنے کی کیا ضرورت؟ تو اس کو بیان کیا کہ ان کبائر کی اپنے صالح بندوں سے نفی اس پر تعریض ہے جس پر ان کے دشمن قریش اور ان کے علاوہ تھے۔ گویا فرمایا گیا کہ والذین طہرهم اللہ مما انتم علیہ، تو کبھی تعریض کے لیے ایسی بات بیان کی جاتی ہے یہ جس کا گمان نہیں، جیسے اما انا فلست بعابد حجر لا یعقل، یہ بتانے کے لیے کہ تم ہو، میں ویسا نہیں ہوں۔ گویا فرمایا گیا کہ وہ لوگ جن کو کہ اللہ نے اس سے پاک رکھا ہے جس پر تم ہو۔ من یفعل ذالک، ذالک کا مشاءاللہ وہ سب، یعنی شرک، قتل نفس، زنا، تو جو اس کو کرے گا وہ گناہ کا بدلہ پائے گا۔ اسام یہ گناہ کا بدلہ، اور اسم گناہ، تو اسام بمانا جزائے اسم۔ پھر اس کے بعد ہے یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، یہ یضاعف مجزوم کے ہوگا، تو اس کو کہا کہ یلقا سے بدل ہے، اور یلقا یہ جزا ہے، من یفعل شرط ہے، یلقا جزا ہے، جزا ہونے کی وجہ مجزوم ہے، اور یہ اس سے بدل ہونے کی وجہ مجزوم ہے۔ اب جزا سے بھی بدل ہوتا ہے اور اس کو وہ مجزوم ہوتا ہے، اس کو کہا کہ اس لیے یہ یلقا سے بدل ہے، اس لیے کہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں۔ گناہ کا بدلہ کیا ہوگا؟ وہی عذاب کا دگنا کرنا، زیادہ کرنا، اس لیے کہ عذاب کا دگنا کرنا یہی بدلہ پانا ہے۔ اب اس کی نظیر پیش کی ہے کہ جیسے کہ شرط سے بدل آیا تو وہ مجزوم ہوا، تو ویسے یا جزا کا بدل آیا تو مجزوم ہوا۔ یہ ہے متى تأتنا تلمم بنا فی دیارنا تجد حطبا جزلا ونارا تأججا، جب تو ہمارے پاس آئے گا، الہم بالمکان نزل بھی، ہمارے گھروں میں اترے گا تو زیادہ ایندھن اور بھڑکتی ہوئی آگ پائے گا، تو زیادہ ایندھن اور بھڑکتی آگ پائے، یہ جزا ہے، اور تاتنا یہ شرط ہے، اور تلمم جزا نہیں ہے، وہ اسی سے بدل ہے کہ جب ہمارے پاس آئے گا یعنی ہمارے گھروں میں اترے گا تو بہت سارا ایندھن اور بہت سی اور بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ کیا مطلب؟ اسی میں جلا دیے جاؤ گے۔
اچھا، اب یہاں نارن کی صفت میں تججا آیا ہے، تو نار تو مؤنث ہے اور صفت میں تججا، تو اس وجہ سے کہ تسنیہ کا صیغہ، تسنیہ میں حطب بھی ہے نار بھی ہے، تو مذکر کو غلبہ دے کر کے یہ صیغہ مذکر کا آ گیا. یا یہ ہے کہ اصل میں ہے تججن، یعنی تتعججن نون خفیفہ کے ساتھ. اب نون خفیفہ جو ہے الف ہو جاتا ہے، جیسے لنصفعن، لنصفع ہو گیا. اچھا، تو یہاں تلمم کا جزم اس وجہ سے ہے کہ یہ تاتنا کے معنی میں ہے، یا شاعر نے تلمم کو جزم دیا اس وجہ سے کہ وہ تاتنا کے معنی میں ہے، یعنی وہی جو شرط ہے اس سے بدل ہے، اس لیے کہ آنا وہی اترنا ہے. اچھا، یہاں پہ قرات یضاعف باب تفعیل سے، یہ ابن کثیر مکی، ابو جعفر جو اشرا میں سے ہیں، یعقوب جو اشرا میں سے ہیں، ان کی قرات ہے. اور یضاعف باب تفعیل سے مرفوع، یہ ابن عامر شامی کی قرات ہے. اور یضاعف مفعلت سے مرفوع، یہ ابو بکر شعبہ کی قرات ہے جو امام عاصم سے راوی ہے. تو یہ مرفوع کی وجہ بیان کی ہے استیناف کی برابر، یعنی یہ پھر جزا سے بدل نہیں ہوگا بلکہ الگ استیناف ہوگا. کیا ہوگا؟ گویا سوال ہوا کہ کیا بدلہ دیا جائے گا، تو بتایا گیا کہ اس کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا. یا اس وجہ سے مرفوع ہوگا کہ یہ حال ہوگا، اس حالت میں کہ اس کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا. اب دگنا کرنے کیا مطلب، اس کو بیان کیا کہ اے یعذب علی مرور الایام، یعنی زمانے گزرنے کے ساتھ آخرت میں اس کو عذاب دیا جائے گا، عذاب پر عذاب، یہی دگنا کرنا ہے. اور کہا گیا کہ جب مشرک شرک کے ساتھ معاصی کا بھی ارتکاب کرے تو شرک پر بھی عذاب دیا جائے گا اور معاصی پر بھی، دونوں ہی پر. تو یہ عقوبت دگنا کی جائے گی معاقب علیہ، یعنی جرم کے دگنا ہونے کی وجہ سے. تو اس لحاظ سے فرمایا گیا کہ دگنا کیا جائے گا اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. اب یخلد یہ تو عطف ہے ضعف پر، تو یہ ضعف کو جنہوں نے مجزوم پڑھا تو اس کو مجزوم پڑھا، جنہوں نے مرفوع پڑھا یضاعفو یا یضاعفو تو انہوں نے مرفوع پڑھا یخلدو. تو یضاعف کے جزم دینے والے نے اس کو جزم پڑھا ہے اور رفع پڑھنے والے نے رفع پڑھا ہے، اس لیے کہ یہ اسی پر معطوف ہے. فی ہے یعنی فی العذاب، فی ہی اشباع کے ساتھ. یہ ابن کثیر مکی اور امام حفظ کی قرات ہے. امام حفظ نے اشباع کو اسی کلمے کے ساتھ خاص کیا ہے، یعنی ہائے ضمیر اور جو گم بھی آئی ہے یہ مقصور ہے لیکن اشباع نہیں ہے، صرف یہاں پر جو فی ہی آیا ہے اسی میں اشباع ہے. یہ وعید میں مبالغہ کے لیے، اور عرب مبالغہ کے لیے بھی مت کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہائے کنایہ میں، ہائے کنایہ کا مطلب یہ ہائے ضمیر، ہائے ضمیر میں اصل ہے اشباع، تو اصل کے موافق بھی ہے. احانہ سے وہاں اس میں مفعول، یہ حال ہوگا، اس میں ذلیل ہو کر ہمیشہ رہے گا. الا من تاب عن الشرک وآمن فاولئک وعمل صالحا وعمل عملا صالحا، مگر جو توبہ کرے شرک سے، اور یہ جنس سے استثناء ہے، یعنی جو اوپر بیان ہوا کہ یہ صفات ہو تو اس میں شرک بھی ہے، تو اسی شرک کرنے والوں سے استثناء ہے کہ جو شرک سے توبہ کرے، اور یہ محل نسب میں ہے کیونکہ مستثنیٰ بن رہا ہے. اور ایمان لائے حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر اور نیک عمل کرے توبہ کرنے کے بعد، تو وہی ہے کہ اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. تو برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، یہ کیسے ہوگا کہ بیانی برائیاں نیکیاں ہو جائیں؟ تو اس کو کہا کہ اے یوفقہم للمحاسن بعد القبائح، یا برائی یعنی ان کو برائیوں کے بعد نیکیوں کی توفیق دے گا، یا یہ ہے کہ برائیوں کو بدل دے گا کا مطلب مٹا دے گا، یعنی توبہ کی وجہ سے برائیوں کو مٹا دے گا اور ان کی جگہ نیکیوں کو ثبت کر دے گا. نیکیاں کیا؟ ایمان اور طاعت. یہ مطلب نہیں ہے کہ برائی بیان ہی نیکی ہوگی، مراد وہ ہے جو ہم نے بیان کیا. یہاں پر یبدلو باب افعال سے مخفف، یہ برجمی کی قرات ہے. عبدالحمید بن صالح برجمی ابی بکر شعبہ سے روایت کرتے ہیں، وہ امام عاصم سے.
وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے، بہت بخشنے والا کی برائیوں کو مٹا دیتا ہے اور مہربان ہے کہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو وہ اللہ کے حضور توبہ کرنے والا ہے، عمدہ توبہ۔ تو متابن کی تفسیر میں کہا متابن مرضین، یعنی من تابہ جس نے توبہ کی اور توبہ کو عمل صالح سے ثابت کیا، عمل صالحا فإنه يتوب بذلك، تو وہ اس کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانے والا ہے، پسندیدہ رجوع، ایسا رجوع جو اس کے نزدیک پسندیدہ ہے، گناہوں کو مٹانے والا، ثواب کو حاصل کرانے والا ہے۔ یہ کیوں کہا مرضین عنده کہ متابن نکرہ ہے، اور اگر عام رکھتے ہو تو شرط جزا ایک ہی ہو جائے گی، اس نے توبہ کیا تو وہ توبہ کرتا ہے۔ اس وجہ سے مراد کیا ہے کہ پسندیدہ توبہ کرنے والا ہے، اس نے توبہ بھی کی اور نیک عمل بھی کیا تو اس نے اللہ کے حضور پسندیدہ توبہ کی۔ اب آگے عباد الرحمن کی صفت میں والذین لا یشهدون الزور، اور وہ جو جھوٹ پر حاضر نہ ہو، تو زور کا معنی جھوٹ ہے، جھوٹ سے کیا مراد ہے؟ کوئی بھی امر باطل، اور شہدہ یشہد شہودا بمعنی حاضر ہونا۔ دوسری تفسیری کہ لا یشہدون شہادت الزور، تو شہادت موضوع مضاف مقدر ہو، یعنی جو جھوٹی گواہی نہ دیں، زور یعنی کذب۔ تو اب کذب پر حاضر نہ ہو، تو کوئی کذب کوئی امر جسمانی تو ہے نہیں کہ اس کے پاس آئیں جائیں، مراد ہے کذب کی جگہ یا کذب والوں کے پاس حاضر نہ ہو، یعنی ینفرون المحاضر الکذابین و مجالس الخطائین، یعنی یہ جھوٹوں کی حاضر ہونے کی جگہوں سے اور خطا کاروں کی مجلسوں سے نفرت کریں تو ان کے قریب نہ آئیں۔ تنزہن المخالط، یہ شر اور شر والوں سے میل جول سے، ملنے جلنے سے بچنے کے لیے، اس لیے کہ باطل کا مشاہدہ بھی اس میں شرکت ہے، تو کوئی برا کام کر رہا ہے تم غور سے دیکھ رہے ہو تو اس میں بھی مشارکت ہوگی۔ اسی طریقے سے تماشا بھی، نظارہ یعنی فرقۃ النظارہ یا جماعت النظارہ، ناظر کا مبالغہ، ایسی تماشا بھی لوگ اس چیز کی طرف جس کو شریعت نے روا نہیں رکھا ہے، تو یہ گناہ ہمیں اس تماشا کرنے والوں کی شریک ہے۔ تو کوئی ایک گناہ حرام کا تماشا کر رہا، باقی لوگ دیکھ رہے ہیں، تو دیکھنا یہ ان کے لیے اور رغبت کا سبب بنے گا، تو یہ بھی ایک طرح سے اس میں شریک ہوں گے، اس لیے کہ ان کا حاضر ہونا اور دیکھنا یہ رضامندی کی دلیل ہے اور اس میں زیادتی کے پائے جانے کا سبب ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ میں ہے یاکم و مجالست الخاطئین، خطا کاروں کی ہم نشینی سے بچو۔ ایک تفسیر تو یہ ہوئی کہ کسی بھی باطل پر وہ حاضر نہیں ہوتے ہیں، یا لا یشہدون شہادت الزور، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے حذف مضاف کے ساتھ، اور اس بارے میں حدیث بھی ہے۔ حضرت قتادہ سے مروی ہے المراد و مجالس الباطل، باطل کی مجلسیں یعنی کوئی بھی جھوٹ ہو یا اس کی طرح کوئی بھی امر باطل ہو۔ حضرت محمد بن حنفیہ سے مروی ہے لا یشہدون اللہو والغنا، یعنی جو لہو اور سرود پر، گانے پر حاضر نہیں ہوتے ہیں، اور وہی مراد وہی کہ کوئی بھی امر باطل، اس سے ان کو دلچسپی نہیں ہے، اس پر رغبت نہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب لغو کے پاس سے گزرے تو عزت کے ساتھ گزر جائے۔ یہاں بھی وہی ہے کہ لغو تو امر جسمانی ہے نہیں، تو مراد ہے مرّوا بِأَهْلِ اللغو، لغو کیا فحش بیہودہ چیز، اور ہر وہ جو اس قابل ہو کہ اس کو بیکار کر دیا جائے، ساقط کر دیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اہل لغو کے پاس اور اس میں مشغول ہونے کے پاس والوں کے پاس سے گزرے تو عزت کے ساتھ گزر جائیں، یعنی اعراض کرتے ہوئے، اپنے کو اس سے آلودہ ہونے سے معزز رکھتے ہوئے، جیسے دوسری کا ارشاد ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب لغو کو سنیں تو اس سے روگردانی کریں۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب شرمگاہوں کا ذکر کریں تو ان سے کنایا کریں، یعنی صراحت کے ساتھ ذکر کریں، یہ بھی اس کا ایک فرض ہے، لغو کے تحت وہ بھی آیا جائے گا۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ کہ جب ان کو ان کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہ گریں۔ تو نصیحت کرنے کا مطلب جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے یا قرآن کے ذریعے واعظ کیا جائے تو بہرے اندھے ہو کر کے نہ گریں، یعنی سنیں ہی نہیں، دیکھیں ہی نہیں۔ تو یہ گرنے کی نفی نہیں ہے،
بلکہ گرنے کا اس بات ہے، اور بہرے پن اور اندھے پن کی نفی ہے۔ جیسے لا یلقانی زید المسلمہ، زید مجھ سے سلام کرتے ہوئے نہیں ملتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملتا ہی نہیں، بلکہ ملتا ہے اور سلام نہیں کرتا۔ تو یہ سلام کی نفی نہیں ہے، یہ سلام کی نفی ہے، لقاء کی نہیں۔ تو مطلب کیا ہوا کہ جب ان کو آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے گرائیں، نہ کہ بہرے اندھے ہو کر کے گرائیں۔ سامعین بآذان واعیہ، سنتے ہوئے ہوش رکھنے والے کان سے اور نگہداشت رکھنے والی آنکھوں سے، دیکھتے ہوئے اس چیز کی نگہداشت رکھنے والی آنکھیں جن کا انہیں حکم دیا گیا، جن سے روکا گیا۔ منافقین ان جیسوں کی طرح نہیں۔ تو یہ گرنے کی نفی نے اس کی دلیل باری تعالیٰ کے ارشاد وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی، ان کو چن لیا، جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جائیں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گریں۔ اس آیت سجدہ ہے، تو اس میں اس بات کیا گیا کہ جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں اور گریہ وزاری کے ساتھ گرتے ہیں، تو گرنا کو ان کی تعریف کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ تو عباد الرحمان کی صفت میں سرے سے گرنے کی نفی نہیں ہوگی، بلکہ بہرے پن اندھے پن کے ساتھ گرنے کی نفی ہے، اور سجدہ اور گریہ وزاری کے ساتھ گرنا اس کا اس بات ہوگا۔ اور جو کہیں یا اور ان کی صفت بیان ہوئی، والذین یقولون، اور جو کہیں اے ہمارے رب ہمیں ہماری ازواج و ذریات سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ تو اب من ازواجنا و ذریاتنا، من کیا ہے؟ یا تو من بیانیہ ہے یا من ابتدائیہ ہے۔ من بیان کا ہے، گویا کہ فرمایا گیا حب لنا قرۃ اعین، ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ ازواج و ذریات۔ پھر ٹھنڈک کو بیان کیا گیا اور اس کی تفسیر کی گئی من ازواجنا و ذریاتنا سے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کو یعنی ازواج و ذریات کو ان کے لیے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تو یعنی ازواج و ذریات ہی بیانی ٹھنڈک ہو جائیں۔ تو یہ ان کے قول برائے تم ان کا صدا سے لیا گیا ہے کہ میں نے تمہاری ذات سے شیر دیکھا، یعنی تم شیر کی مشابہ ہونے میں کامل ہو یہاں تک کہ تمہاری ذات خود ہی شیر ہے، تو ویسے ہی وہ فرحت میں کامل ہو یہاں تک کہ وہ خود ہی سبب فرحت بن جائیں۔ یا یہ کہ من ابتدائیہ ہے، یعنی ان کی جہت سے، ان کی جانب سے ہمیں ٹھنڈک عطا فرما۔ تو ابتدائیہ ہونے کی صورت میں مطلب کیا ہوگا؟ حب لنا من جہتہم ما تقر بہ عیوننا، ہمیں ان کی طرف سے وہ عطا فرما جس سے کہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، یعنی طاعت اور نیکی۔ تو ان کی جہت سے ٹھنڈک عطا فرما، یعنی ان کو اطاعت گزار، صالح اور نیک بنا کہ ہمیں خوشی حاصل ہو۔ ذریاتنا کی جگہ واحد ذریتنا، یہ ابو عمر بصری اور اہل کوفہ کی قرأت ہے سوائے امام حفص کے، یعنی علی کسائی اور حمزہ اور ابو بکر شعبہ کی۔ یہ اس وجہ سے کہ جنس مراد ہے، ذریت سے پوری نسل، وغیرہم اور باقی حضرات کی قرأت ذریاتنا جمع۔ قرۃ اعین، اب یہ نکرہ آیا قرۃ اعین، تو قرۃ الاعین نہیں آیا، تو اس وجہ سے کہ یہاں فرحت اور سرور کے معنی میں وہی ہوتا ہے جو نکرہ ہو۔ اب اگر اعین یہ معرفہ ہوتا تو مضاف بھی معرفہ ہو جاتا، اور اس کو معرفہ کرنا مقصود نہیں ہے، تو اس کو نکرہ رکھا قرہ کی تنکیر کے لیے، اس لیے کہ مضاف کی تنکیر کی راہ نہیں ہے مگر مضاف الیہ کی تنکیر سے۔ کتاب و زیدین کہو گے تو معین ہو جائے گی، اور کتاب و رجلین کہو گے تو غیر معین ہوگی۔ گویا فرمایا اب لنا منہم سرورا و فرحا، ہمیں ان کی جانب سے مسرت و فرحت عطا فرما۔ اچھا، اب عیون کی جگہ اعین آیا، یہ اعین افعول کو وزن پر جمع قلت ہے اور عیون فعول کو وزن پر جمع کثرت ہے، تو یہ جمع قلت کیوں آئی، عیون نہیں آئی؟ اس لیے کہ مراد متقیوں کی آنکھیں، اور یہ کم ہے بنسبت دوسروں کی آنکھوں کے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے شکر گزار کم ہی ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ اعین کی تنکیر، ہو سکتا ہے کہ کہا جائے اعین کی تنکیر کے بارے میں کہ یہ خاص آنکھیں ہیں،
اس وجہ سے ایک تو نکرہ ذکر کیا گیا. وہ خاص آنکھیں کون ہیں؟ متقوی والوں کی آنکھیں. مراد یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ ان کو عطا فرمائے ایسے ازواج اور عقاب، بیویاں اور نسلیں جو اللہ کے لیے عمل کرنے والے ہوں، جو اپنے مقام سے خوش کرے یا ان کے مقام سے وہ لوگ خوش ہوں. وہ تقرب ہی عیون ہوں، اور ان سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. کہا گیا کہ کوئی چیز مومن کی نگاہ کے لیے زیادہ ٹھنڈی کرنے والی نہیں اس بات سے کہ اپنی زوجہ اور اپنی اولاد کو اللہ کا اطاعت گزار دیکھے. اور حضرت ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ یہ ولد ہے جبکہ اس کو فقہ لکھتا ہوئے دیکھے. تو یہ بھی اس کی ایک صورت ہے کہ علم حاصل کرتا ہوا اور اس میں مشغول دیکھے تو یہ اس کے لیے مسرت و فرحت کا سامان ہوگا. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں تقوی والوں کا پیشوا کر دی. تو ائمتن نہیں آیا، جبکہ جعلہ کے دو مفعول ہوتے ہیں وہ مدعا خبر کی جگہ ہوتے ہیں تو ان میں مطابقت چاہیے، لیکن یہاں مراد جنس ہے، اس وجہ سے واحد ہی کافی ہو گیا. ائمتن یقتدون بنا، یعنی ہمیں پیشوا بنا دے کہ لوگ دین میں ہماری اقتدا کریں. تو واحد پر اکتفا ہوا اس وجہ سے کہ وہ جنس پر دلالت کرتا ہے، اور اس وجہ سے کہ التباس نہیں ہے کہ جمع واحد تو ہوگی نہیں. یا مراد ہے کہ وجعل کل واحد منا اماما، کہ ہم میں سے ہر ایک کو پیشوا بنا دے. کہا گیا کہ آیت میں اس بات پر دلیل ہے کہ دین کی سرداری ضروری ہے کہ مطلوب اور مرغوب ہو، کہ انہوں نے تقوی والوں کے پیشوا ہونے کی دعا کی. اب اولئک یجزون، یہ تو جملہ مستانفہ ہوگا، اور اگر یہ ماقبل سب عباد الرحمن کی صفت ہو یہی خبر بنے تب یہی خبر بنے گا. وہی ہے جن کو کہ بالا خانے سلے میں دیے جائیں گے. غرفہ یعنی غرفات جمع، اور یہ ہے علالی علیہ کی جمع، علیہ اور علیہ کا معنی بڑی بالا خانہ، جنت کے بالا خانے. مگر یہ غرفہ واحد رکھا گیا، واحد پر رکھا گیا، اس واحد پر اکتفا کی وجہ سے جو جنس پر دلالت کرنے والا ہے. مگر مراد جمع کا ہے، اس کی دلیل یہ ارشاد وہم فی الغرفات آمنون، وہ بالا خانوں میں بے خوف ہوں گے. تو بالا خانے ان کو سلے میں دیے جائیں گے بما صبر، اس سبب سے کہ انہوں نے صبر کیا، یعنی بے صبرہم. تو ما صبرون ما مصدریہ ہوا، ان کے طاعتوں پر صبر کرنے اور شہوتوں سے باز رہنے اور کفار کی اذیت اور ان سے جہاد پر صبر کرنے اور فقر و محتاجی پر صبر کرنے اور اس کے علاوہ پر صبر کرنے کی وجہ سے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور اس میں تحیت اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا. یلقون القی ملنا، تحیت اور سلام پائیں گے. یہ اہل کوفہ کی قرات سوائے امام حفص کی. تحیہ کا حیاک اللہ کا عمر دیے جانے کی دعا کرنا، سلام سلامتی کی دعا کرنا. تو اب جنت میں تحیت و سلام کہاں پائیں گے؟ یعنی ملائکہ ان کو تحیت کریں گے اور ان کے اوپر سلام کریں گے، یا بعض کو تحیت پیش کریں گے اور سلام کریں گے. خالدین فیہا، اس حالت میں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. حسنت مستقر و مقامہ، وہ بالا خانے کا ہی عمدہ قرارگاہ اور قیام گاہ ہے. وہی پہلے گزرا مستقرن یعنی موضع قرارن و اقامتن، اور یہ سات مستقر و مقامہ کے مقابلے میں جہنم کے بارے میں وہ ہے اور جنت کے بارے میں یہ ہے. اب آگے ہے قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، تمہاری کیا پرواہ کرے میرا رب اگر تمہیں دعوت دینا نہ ہوتا. تو دعاؤکم یا دعوت کے معنی میں کہ تمہیں اسلام کی دعوت دینا ہے، اس وجہ سے تمہارے ساتھ توجہ ہے، ورنہ تمہاری کیا پرواہ کرتا ہے اگر تمہیں دعوت دینا نہ ہوتا. تو ایک معنی یہ ہوا. دوسری یہ کہ دعا معنی عبادت ہے، اگر تمہاری عبادت نہ ہوتی. یا ما یعبؤ بکم یعنی ما یعبؤ بعذابکم، تمہارے عذاب کی کیا پرواہ کرے اگر تمہارا دوسرے معبودوں کو پوجنا نہ ہوتا. تو اب دعاؤکم پھر مفعول اس کا نکالا جائے گا، دعاؤکم عالیتن. تو ما یعبؤ ما استفہام کے معنی کو متضمن ہے، کیا پرواہ کرے یہ محل نصب میں ہے، اور اس کا معنی ما یصنع بکم ربی، میرا رب تمہارے ساتھ کیا کرے اگر تم کو اسلام کی دعوت دینا نہ ہوتا. تو دعا ہو ایاکم نکالا، یعنی دعا جو ہے مصدر ہے اور مفعول کی طرف مضاف ہے، اور فاعل ہو ضمیر ہے،
لولا دعاؤہ ایاکم یا لولا عبادتکم لہو، تب دعا مصدر فاعل کی طرف مضاف ہو گیا اور مفعول محذوف، یعنی کیا پرواہ کرے اگر تمہارا اس کی عبادت کرنا نہ ہوتا، یعنی اس نے تم کو اپنی عبادت ہی کے لیے بنایا، جیسے کہ ارشاد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یا اعتبار تمہارے رب کے ہاں تمہاری عبادت ہی کا ہے، یعنی اعتبار تمہارے رب کے ہاں تمہاری عبادت ہی کا ہے۔ تیسرا مطلب ما یصنع بعذابکم، تو بکم سے پہلے بکم میں عذاب مقدر مانا جائے، بکم یعنی بعذابکم، تمہارے عذاب کو کیا کرے گا، لولا دعاکم، اگر تمہارا پوجنا نہ ہوتا، یعنی دوسرے معبودوں کو، اگر اس کے ساتھ تمہارا دوسرے معبودوں کو پوجنا نہ ہوتا، اور یہ جیسے ارشاد ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم فقد کذبتم، تو تم نے تو میرے رسول کو جھٹلایا اے اہل مکہ، فسوف یکون لزاما، تو عذاب تو لپٹ کر کے رہ جائے گا، تو لزامن کو لپٹنا ہے تو زا مقدر ہوگا یا مصدر معنی میں اس میں فاعل ہوگا ملازمن کے معنی میں، اس لیے کہا زا لزامن یا ملازمن، تو مصدر کو لازمہ کی جگہ رکھا گیا، لازم کی جگہ رکھا گیا، یہ ہے لازمہ کا مصدر لزام، لازمہ کے مصدر کو اس میں فاعل کی جگہ رکھا گیا۔ یہ تین تفسیریں تو گزر چکی ہیں، ایک تفسیر ضحاک سے مروی ہے، تابعی ہے، وہ کہتے ہیں ما یابو بکم، یعنی ما یا یبالی بمغفرتکم، بکم میں ادھر بعذابکم نکالا تھا، یہاں بمغفرتکم نکالا کہ تمہاری بخشش کی کیا پرواہ کرتا۔ باقی دوسرے جز کی تفسیر وہی کی ہے، لولا دعاؤکم معه الہ آخر، کہ وہ تمہاری مغفرت کی کیا پرواہ کرتا اگر تمہارا اس کے ساتھ کسی اور معبود کو پوجنا نہ ہوتا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔